اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین میں رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگانی پیدا کیا، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر کہا ہم نے فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھ کو حکم دیا؟ تو شیطان ملعون کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس تو اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تو آسمان میں تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں شمار ہوگا۔ انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ کسی کے احسان کی وجہ سے، کسی کی نعمت اور انعام کی وجہ سے اس کا مطیع فرما بردار بن جاتا ہے۔ ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی بنی آدم کو، انسانوں کو اپنے انعامات کا تذکرہ کروا رہے ہیں تاکہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالی کا مطیع اور فرما بردار بن جائے۔ پہلا احسان اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا کہ زمین پر انسانوں کو رہنے کی جگہ دی، زمین پر ان کو قابض بنا دیا، جس طرح چاہو اس میں تصرف کرو، کھیتی باڑی کرو، ہل چلاؤ، ادھر سے ادھر جاؤ، جو کچھ سفر کرو اس کے اندر، جو کچھ کرنا چاہو کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس پر قابض بنا کر مکمل اختیار دے دیا۔ دوسرا احسان، لکم فیہا معائش، کہ تمہارے لیے اسباب معاش اور زندگی بسر کرنے کے ذرائع پیدا کیے۔ زندگی بسر کرنے کے ذرائع سے مراد پھل فروٹ اور اناج وغیرہ کا پیدا کرنا، پانی کا پیدا کرنا، جن کی وجہ سے انسان کو زندگی گزارنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مگر انسانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ بہت کم شکر ادا کرتے ہیں، حالانکہ جس پر احسان کیا جائے، انعام کیا جائے، وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، زبان سے بھی اور اپنے افعال سے بھی۔ لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ قلیلا ما تشکرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ نعمتوں کا تو استعمال کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمت کا، اس کے احسانات کا تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو شکر ادا نہیں کرتے، اس پر شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تیسرا احسان جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ خلقناکم، عدم سے وجود میں لے کر آئے، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، مٹی سے، ایک مٹی کے گارے سے ایک شکل و صورت بنائی، ایک ڈھانچہ بنایا، پھر اس کے اندر روح پھونک دی اور وہ چلتا پھرتا ایک انسان بن گیا۔ چوتھا احسان یہ ہے، ثم صورناکم، تم کو صورت عطا کی، ایک خوبصورت سی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، جس کو دیکھ کر جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ پانچواں احسان یہ ہے کہ تمہاری عزت اور افزائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ یہ انسان کی عزت کے لیے، اس کی تکریم کے لیے اور اس کی تعظیم کے لیے تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس امت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، صرف سجدہ عبادت وہ بھی اللہ تعالیٰ کو جائز ہے۔ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کے سامنے اس کی تعظیم کرتے ہوئے اپنے ماتھے کو زمین پر ٹکایا جائے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، ساروں نے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہوئے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بھئی میں نے تجھ کو حکم دیا، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تم اس کو سجدہ نہ کرے؟ تو وہ تکبر میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور میں اس سے اعلیٰ ہوں، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ حالانکہ شیطان نے اس مٹی کی اور آگ کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھا کہ آگ جو ہے وہ اوپر کو اٹھنے والی ہوتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، اور مٹی جو ہے یہ زمین پر بیٹھنے والی ہوتی ہے، لہٰذا مٹی جو ہے ایک ہلکا مادہ ہے، آگ چمکدار بھی ہے اور اوپر کو اٹھنے والی ہے، لہٰذا وہ اس سے بننے والی چیز بھی اعلیٰ ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، لہٰذا میں انسان سے اعلیٰ ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ لیکن اس کو یہ خیال نہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی اور پانی سے تیار کیا ہے، اور پانی کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی آگ کو بھی ختم کر دیتا ہے، جتنی دیکھتی ہوئی آگ ہو اس کو وہ ختم کر دیتا ہے، یک لخت بجھا دیتا ہے۔ پانی تمام مخلوقات کا سرچشمہ حیات بھی ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو کوئی چیز بھی دنیا کے اندر کوئی چیز بھی زندہ نہ رہے، اس کی زندگی باقی نہ رہے۔ باقی رہی مٹی کے اندر صبر و تحمل کا مادہ زیادہ ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، قسم قسم کی غذائیں بھی وہ دیتی ہے، پھل فروٹ بھی دیتی ہے اور اناج بھی دیتی ہے، لیکن اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، برخلاف آگ کے چھوٹی سے چھوٹی بھی آگ ہو وہ بھی بڑے سے بڑا نقصان کر دیتی ہے، اس سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ مگر ابلیس نے اس کی ظاہری شکل صورت کو دیکھ کر اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا اور تکبر کیا، اور اس کے اندرونی جو خصوصیات ہیں ان پر توجہ نہ دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری تکبر کی وجہ سے میں تجھ کو آج ملعون قرار دیتا ہوں، تو یہاں سے نکل جا، آسمان سے اتر جا، آسمان میں تیرے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، اور تو آج کے بعد تم مردود ہے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ انسانوں کی آمد سے پہلے زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ جنات میں جب آپس میں لڑائیاں ہوئی، اختلافات بہت زیادہ ہوئے، قتل و قتال بڑھ گیا، ظلم بڑھ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور وہ فرشتوں نے آ کر جنوں سے قتال کیا، انہیں مارا۔ یہ جو شیطان تھا، یہ جن تھا، یہ بھی دوسرے جنوں کے ساتھ زمین کے اوپر رہا کرتا تھا، بہت عبادت گزار تھا۔ جب فرشتوں نے جنوں کے ساتھ قتال کیا تو اس کے بارے میں حکم یہ ہوا کہ اس کو آسمان پر لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس کو آسمان میں جگہ دی، یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور سجدہ کرنے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسمانوں سے زمین پر اتار دیا اور وہ اس کو مردود قرار دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔